ٹھیکیدار زمانے کو دے گیا ہے۔ حق وہی ہے جو امام محمد رضا بریلوی اس کائنات کو دے گئے ہیں۔ تمہیں کیا خبر جب عرب سے فتنہ اٹھ رہا تھا، قادیان سے دجال اٹھ رہا تھا، جب دیوبند سے طاغوت آداب الوہیت پر حملہ کر رہے تھے، جب نجد و دیوبند کے کیڑے مکوڑے آداب رسالت پر حملہ کر رہے تھے، صحابہ اہل بیت کے مسلک کو کچلنا چاہتے تھے، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں جو مرد کلندر ڈٹ گیا اور جس نے حق منوا کے چھوڑا، اس مرد حق پرست کو ہم امام محمد رضا بریلوی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے باجی ماشاءاللہ۔ تم آ جائے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے دامن میں ہے کیا؟ تمہیں تو جو ملا وہ ملا ہی رضا کی وجہ سے ہے، میرے رضا کی وجہ سے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا ساری عمر، اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں میں نے خود ان سے براہ راست بھی کی، بڑے بڑے گرو، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہمارے خلاف، مجھ ناچیز پر ہر دھمکی لگائی۔ ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہم نے کسی کے باپ کو کچھ نہیں کہا، کسی کے دادے کو نہیں چھیڑا، ہم نے کسی کے خاندان کو نہیں چھیڑا، ہم نے کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی کو، معاذ اللہ ہمارا یہ کردار نہیں کہ ہم نشانے پہ رکھیں، ہم نے دجالوں کو ایکسپوز کیا ہے، ہم نے جھوٹوں کو ننگا کیا ہے، اور جب تک اس جان میں جان ہے، دم میں دم ہے، سانسیں چل رہی ہے، ہم صحابہ اہل بیت اولیاء اور امام محمد رضا کے عقیدے پر پیرات دیتے رہیں گے اور دنیا کے ہر شیطان کے توبے کرتے رہیں گے۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ میں آپ سے سنیوں سب سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں خطیبوں کے پیچھے، ان کی کٹوں کے پیچھے نہ جانا، سروں کے پیچھے نہ جانا، ان کے شعر و شاعری کے پیچھے نہ جانا۔ خدا کی قسم قرآن و سنت کے دلائل امام محمد رضا کے پاس ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس ہیں۔ یہ ٹول آج اسلام آباد میں جلسہ کر رہے تھے، جناح کنونشن سینٹر میں نے کچھ دیکھا تو 4 مہینے تک میں نے تو یہ جب یہ فتنے کا آغاز ہوا نا، یہ تو اس میں پھر ایک لمبی تفصیل ہے، کچھ تو مذہبی دھڑوں کا اور گمراہ طبقات کا دخل ہے، اور یہ پورا ایک پلان کے ساتھ کام ہو رہا ہے، یہ پری پلان ہے۔ پہلے یہ پورا جس کو کہتے ہیں سکرپٹ، پورا یہ ڈرامہ تیار کیا گیا، اور تیار کر کے تو وہ پورا ڈرامہ باقاعدہ اس پر آگے عمل ہو رہا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کی قسطیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں یہ پھر کہہ دوں کہ تمہارے سارے ڈرامے ہم قدموں تلے روڑ دیں گے اور کچل کے رکھ دیں گے۔ تمہیں بھول ہے ہم کسی ذاتی بندے کی ذاتی حیثیت میں کسی کو فالو نہیں کرتے، ہمارے نزدیک سٹینڈرڈ اور معیار امام محمد رضا بریلوی ہے، جو اعلیٰ حضرت سے کٹ گیا وہ ہمارا لگتا کچھ نہیں، اور جو امام محمد رضا کا نوکر ہے وہ ہمارے سر کا تاج رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، لہذا سب کے لیے معیار ہے امام محمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے بولو؟ معیار ہیں۔ سنیت کا کیا ہے بولو؟ دب کے بولو کیا ہے؟ معیار۔ معیار کا معنی شاید آپ دیہاتی یہ لوگ ہیں، آپ کہیں گے جی یہ کیا معیار؟ تو معیار کا مطلب جس کو دیکھو نا
رضا کے نام سے یا رضا کے مسلک سے دامن چرائے، کتنا ہی بڑی گدی پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، اسے رد کر دینا، اور جسے دیکھو میرے رضا کا گن گانے والا ہو، سمجھ لو یہ مدینے کے تاجدار کا عاشق لگتا ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ کو ہم نے کو ذاتی حیثیت میں تو نہیں مانا ہے، ذاتی حیثیت مطلب کہ بھئی ان کے ہم نے کو خاندان کو دیکھ کے مانا ہے، ہم نے ان کے قبیلے کو دیکھ کے مانا ہے، ہم نے کوئی ان کے علاقے کو دیکھ کے مانا ہے کہ بھئی آپ فلاں علاقے کے اس لیے مانتے ہیں، نہیں۔ احمد رضا نے جو کام کیا نا، وہ صبح قیامت تک بڑے بڑے بھی آئیں گے تو میرے رضا کو سلام کر کے گزریں گے، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، کیا بات، بڑے بڑے بھی آئیں گے تو۔ میرے ایک شیخ تھے، وہ کہا کرتے تھے احمد رضا کا قصور یہ ہے کہ یہ پیدا بریلی میں اور عجم میں ہو گیا، یہ عرب میں پیدا ہوتا نا تم امام بخاری کی طرح اٹھا کے حوالے دیتے، تمہیں کیا خبر۔ وہ لاہور کا ایک مرکز ہے، جماعت اسلامی کا منصورہ ہے، اس کا سربراہ تھا مودودی، اس نے جب میرے امام کے یہ فتاوی رضویہ شریف العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ رضا کا لنگر ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے پیر ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، آج لوگوں نے پیری کا معیار پتہ کیا رکھا ہوئے، اچھا سوٹ، اچھی لمبی پگڑی شملے علی تے کو اپنا جبہ صحیح مہنگے والا تے نال کو اپنا اچھی کو گڈی، سجے کھبے کو نعرے لاندے کو 50-100 مرید تے کو وڈا بنگلہ تے پیسوں کی ریل پیل، یہ سارا کچھ سامنے رکھ کے تو پھر وہ پیروں کو مانتے ہیں آج لوگ۔ اور چھوٹے چھوٹے کہہ لیں کہ بھئی بونے قد کے پیر، ان کے مرید نا اپنے پیروں کے تبرکات اٹھائے پھرتے ہیں، یہ جی سڑے پیر صاحب دا، یہ سڑے پیر، یہ سڑے، میں کہ سارے اپنے پیران دے رل کے تبرکات جمع کر کے لے آؤ، تیسی مقابلے چ امام محمد رضا دا یہ تبرک پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا۔ ڈاکٹر صاحب تو ہم یہ پیش کرتے ہیں، میں نے وہ 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے، 3-4 ماہ پہلے کی، ایک بڑی درگاہ ہے ہمارے پاکستان کی، شاید بہت سے سمجھ بھی جائیں، وہاں کا ایک پیر زادہ ہے، اس نے لندن سے بیٹھ کے، کہاں سے؟ لندن سے، میں نے کہا چٹے چوڑوں کے بیچ بیٹھ کے بولنا اور ہے، اور بریلی میں بیٹھ کے کفر پوری دنیا کا قدموں تلے روند کے بریلی کا امام بن کے بولنا اور ہے۔ سمجھی؟ تمہاری صبح شام میں تو جہاں جن رنگینیوں میں ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، تم نے بنایا کیا ہے سوائے بڑے بڑے بنگلوں کے؟ کیا ہے تمہارے پلے؟ صرف شعروں سے مذہب نہیں بنتا، شعروں سے عقیدہ نہیں بنتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شعر و شاعری، شعروں سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بنتا ہے۔ ایسے یہی نہیں بولو، بولو عقیدہ شعروں سے بنتا ہے، سناؤ ساری رات شعر سناؤ، یہ شعروں نے یہ تو حال کی ہے۔ 15-20 سال ہو گئے اس قوم کے اندر، ادھر سے کوئی ڈانسر آ گئے، وہ رافسیوں کی طرف سے، کوئی ادھر سے، دوسرے نجدیوں کی طرف سے، ان کو پتہ ہے اس قوم کے پاس پیسہ تو بہت ہے، پر ان کا پیسہ مدرسوں پہ نہیں لگنے دینا، ان کا پیسہ ہم نے کھونجوں اور خشخشوں پر، داڑھی منٹوں پر اڑا دینا ہے، تاکہ مدرسے ان کے ویران ہو جائیں۔ آج اہل سنت کے مدرسے ویران ہو رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے نعت خوان، چھوٹے چھوٹے جو شعر کا مطلب بھی نہیں جانتے، معنی بھی نہیں جانتے، ان سے پوچھا جائے جو تم نے کلام پڑھا اس کلام کی تعبیر اور تشریح ایکسپلین کر دو، الیبوریٹ کر دو، اس کی تشریح بتاؤ کیا ہے۔ میں بھی آپ کو آلس کا اقتباس سناتا ہوں۔ میں نے ایک بڑے چیمپئن کے سامنے میں نے یہ رضا کا فتاوی رکھا، میں نے کہا یہ حضرت یہ جملہ سمجھائیں، تو وہ اس نے پڑھا نا تو جملے پہ اڑ گیا۔ میں نے کہا اس جملے کو حل کرنے کے لیے فکر رضا چاہیے۔ میں کہا بدعا ٹکڑے کھاؤ کالے اندے تو پھر فتاوی رضویہ نہیں آتا جی،
یہ آؤندہ تا ہے کہ اندر رضا بسدو ہوئے تھے، اتھے رضا رہتا ہوئے تھے. بات سمجھ آئی؟ تو وہ پیر زیادہ ہے کہ اس نے لندن سے بیٹھ کے تو بہت بڑی دھمکی لگائی اور میرے رضا کا نام لیا نا. ہم تو کہتے ہیں سیدی مرشدی آقائی مولائی، میں نے یہ سارا بولا اور یہ نہیں آپ کے سامنے بولتا ہوں. ہماری مسجد میں جہاں اور نعرے لگتے ہیں نا، ہم نے رضا کا نعرہ لازم کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں رضا کا نعرہ لازم ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہ بھئی شرعی طور پر، لیکن ہمارے عشق میں لازم ہے، ہمارے محبت میں لازم ہے، ہماری عقیدت میں لازم ہے. ہم اس کے بغیر چل نہیں سکتے. خدا کی قسم ہے، رضا کو نکال دو ہمارے دامن میں بچتا کچھ نہیں ہے، رہتا کچھ نہیں ہے. ہماری نسلیں بھی امام محمد رضا کی قرضدار رہے گی اور غلام رہے گی. کیوں؟ رضا تیرے صدقے تو نے ہمارا ایمان بچا دیا ہے، تو نے ہمارا عقیدہ بچا دیا ہے. 14 صدیوں کی دولت اہل سنت کی جو لوٹنا چاہتے تھے گمراہ، تو نے بچا دی ہے.